بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے. بتاتے ہیں کہ میں اور میری بیوی دل میں سوچتے تھے کہ کاش ہم دونوں خانہ کعبہ جائیں، اکٹھے جائیں، وہاں جا کر حج عمرے کی سعادت نصیب ہو. لیکن چونکہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا تنخواہ ہوگی، اور اس میں گھر چلانا، اور پھر ایسی خواہش دل میں رکھنا کہ حج عمرے کے لیے جاؤں بھی تو اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں. اب سوچیں آپ کہ اتنی سی تنخواہ میں یہ کیسے پورا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ تو پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ اپنے خزانوں سے ہماری تڑپ بھی پوری کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اکثر لوگوں سے اپنے اس تڑپ کا، اپنی اس محبت کا ذکر کرتا ہوں کہ میں حرمین شریفین جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ جانتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور میری سوچ ایسی ہے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اسباب نہیں ہیں، تو ایک اس سے اللہ والے نے ہمیں عمرہ کروانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ فون وغیرہ کا جواب نہیں دیتے. اب ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں. ہم نے دفتر والوں سے رابطہ کیا تو ہمیں انہوں نے ایک وظیفہ بھی دیا کہ آپ کثرت سے وظیفہ پڑھیں تاکہ ہم یہ پڑھیں تو اللہ ہماری مدد کریں، اور جنہوں نے ہمارا عمرہ کروانے کا ارادہ کیا ہے وہ جو ہے اس پر عمل بھی کریں. ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. کہتی ہیں کہ ہماری نظریں اس شخص پر تھی جس نے ہمیں ارادہ دکھایا تھا کہ آپ اسے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بندوبست ہو جائے گا. لیکن بار بار ہم ان سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے اللہ غیب سے مدد کر دے. اور یہ لفظ غیب سے مدد اس وقت مجھے سمجھ میں آیا جب اس شخص نے بالکل رابطہ ہی نہیں کیا، بلکہ جس نے ہم سے کہا تھا کہ وہ ہمیں عمرہ کرائے گا اس نے ہم سے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا. پھر بھی ہم اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ غیب سے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور ہوگا. اور ہمارے ایک جاننے والوں میں سے ایک نیک آدمی نے ہمیں ٹکٹ کے پیسے دیے. اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری کرے. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس نے صرف ہمیں ٹکٹ کے پیسے دیے اور میں نے بھی اس کے ساتھ اپنی بیوی کے جانے کا تذکرہ نہ کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ اس پر بوجھ پڑے. پیسے آ کر گھر میں رکھے اور بیوی کو بتایا کہ اب میں جا رہا ہوں، میرا کام بن گیا ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ ہم کس کے آسرے پر ہیں، ہم نے ساری زندگی آپ کے حوالے کی، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ ہماری عزت ہے، ہمارا سب کچھ ہے، آپ میری بھی ٹکٹ کروائیں. مجھے امید ہے کہ میرا رب اس گنہگار بندی کو نا امید نہیں فرمائے گا اور میں اور آپ ساتھ جائیں گے. صرف آپ اپنے دل کو بڑا کریں، صرف اپنے جانے کا بندوبست نہ کریں بلکہ میرے لیے بھی انتظام کریں. کہتے ہیں کہ میں تھوڑا پریشان ہوا کہ ایک ٹکٹ کے پیسے ہیں، اب دو کا انتظام کیسے ہوگا. بہرحال میں وہ وظیفہ پڑھتا گیا اور بلکہ میں نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا، وہ بھی پڑھنے لگی. اب ہم دونوں یہ وظیفہ کثرت سے کر رہے تھے. واقعی میرا رب غنی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. پھر ہم نے ایک دوست کو فون کیا جو ٹریول ایجنسی میں کام کرتا ہے اور میں نے اس کو بتایا کہ میرے پاس صرف 60,000 روپے ہیں. میں اور میری بیوی مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں، حرمین کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ پتہ کروائیں کہ کہاں سے سستی ٹکٹ مل جائے گی. یہ واقعہ تھوڑا پرانا ہے، آج کا واقعہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ مت سوچیے گا کہ آج کے دور میں 60,000 میں وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے. یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، تو تقریباً یہ 2013 یا 2012 کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ معلوم کریں کہ سستی ٹکٹ ہمیں کہاں سے ملے گی. تو اس نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا اور ہمیں 2 سعودی ایئر لائن کی ٹکٹ کا بتایا جو اس وقت غالباً 37,000 میں مل رہی تھی ایک ٹکٹ. 2 ٹکٹ کا انہوں نے ہمیں پہ بتا دیا کہ آپ دیکھ لیں. اب انہوں نے ہمیں تاریخ دلوائی اور کچھ پیسے انہوں نے بھی ہمیں دیے. 23 رمضان تھا، 23 رمضان تھا تب ہماری روانگی تھی اور واپسی جو تھی ہماری عید کے مہینے میں تھی. میں نے کہا کہ الہی تیرا شکر ہے، کرم ہو گیا. ویزا اور رہائش کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. پھر بھی میں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا بلکہ میں اپنا وظیفہ پڑھتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا کہ بس اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیں. جن صاحب سے ہمیں یہ وظیفہ ملا تھا انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ جس رب نے ٹکٹ کے پیسوں کا بندوبست کرایا ہے وہ وہاں کے انتظامات بھی کرائے گا. آپ بس توجہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وظیفے کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہوگی. اب ہوا کچھ یوں کہ جس آدمی نے ہمیں 60,000 روپے دیے تھے اس نے فون کیا اور کہا کہ میں مزید 40,000 آپ کو اور دیتا ہوں، آپ اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ کی بغیر کسی سے کچھ مانگے جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائیں. اسے کہتے ہیں غیبی مدد ہونا.
بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، وہاں رہائش کا بھی بندوبست ہوا اور ہمیں پیکیج بھی ملا اور آسانی کے معاملات ہوئے۔ ہم وہاں جا کر بھی یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔ جب ہم وہاں پہنچے مکہ مکرمہ میں تو وہاں دوستوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہم نے مدینہ پاک جانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ چونکہ ہم ٹریول ایجنٹس کے تھرو گئے تھے تو ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہماری مدد کی، وہاں ہماری رہائش کا بندوبست بھی ہوا، اور وہ کمرہ جو 400 ریال میں مل رہا تھا، کسی اللہ والے نے کہا کہ ان سے پیسے مت لینا، ہم ادا کر دیں گے، یہ لوگ بہت محبت والے لوگ ہیں، محبت میں یہاں آئے ہیں، تو ان کا جو رہائش کا خرچہ ہے وہ ہم اٹھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک گئے، وہاں بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میری بیوی مجھ سے ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال وہ مجھے بار بار کہتی کہ میرے بارے میں پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کے جس ہوٹل میں ہم رکے، وہاں کا کمرہ بھی ہمیں ایک جاننے والے نے ہمیں دلوا دیا، اور ہمیں بہت تھوڑی رقم دینی پڑی، شاید 60 ریال، اور جو کہ 400 ریال کا کمرہ تھا اس نے ہمیں 60 ریال میں دلوا دیا۔ کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ جگہ جگہ ہماری ایسی مدد ہوئی ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم نے جو دعائیں وہاں مانگی وہ دعائیں قبول ہوئیں۔ ہمارے دن کیسے وہاں گزرے پتہ ہی نہیں چلا، 11-12 دن مدینہ شریف میں ایسے ہی نکل گئے۔ صرف 3 دنوں کی ہم سے رہائش کی رقم اور 100 ریال وصول کیے گئے، باقی تمام کام خود بخود ہوتے چلے گئے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہمیں عمرے کی سعادت بھی ملی، ہمارے خرچے بھی دوسرے لوگوں نے اٹھائے، اور ہمیں وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیات، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہم نے اسے بہت پڑھا، کثرت سے پڑھا، دن اور رات پڑھا، اس نیت سے کہ ہمارے پاس جانے کے اسباب نہیں ہیں، اللہ کریم خود اسباب بنا دے اور ہمیں جلد عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور آپ یقین کریں واقعی ایسی غیبی مدد ہوئی کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ کن کن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے رہائش کے لیے انتظام کیے، ہمارے جانے کے لیے ہمیں پیسے دیے، اور ہم دونوں میاں بیوی وہاں گئے، اللہ کے حکم سے، کرم سے، مدد سے عبادت کی، عمرے ادا کیے، مدینہ شریف گئے، دعائیں مانگی، اور اللہ کے حکم سے ساتھ خیر سے واپس آئے۔ جو کام ہمارے لیے ناممکن تھا اس آیت نے ہمیں ممکن کر کے دکھا دیا۔ تو بس یہ آیت نہیں ہے، غیبی خزانہ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے جب بھی پڑھا، جو بھی مانگا، اللہ کریم نے اپنے غیبی خزانوں سے عطا کیا، اور ہمیں اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی، ہماری اتنی بڑی تڑپ پوری فرمائی، اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی۔ بس وہ رب چاہے تو جس کے لیے جہاں سے چاہے انتظام فرما دے۔ کامل یقین کی بات ہے، یہ پڑھتے چلے گئے، رستے بنتے چلے گئے، آسانیاں ہوتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔